جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اللہ میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے. ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے. اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرا باپ مر گیا, میں دیہات میں رہتا ہوں, میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں, میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا. اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ. اللہ اکبر. جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے, جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی, اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا. یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. جیسے ہی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, زمین نکل گئی. فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا, لیکن اس کو کیسے غسل دے, کیسے کفن پہنائے, اس کا منہ تو سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے. میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا جو منہ کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا منہ درست کر دے. جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی, عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا یہ حضور نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. فوری طور پہ صحابہ نے اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا, غسل دینے کے بعد کفن پہنایا, کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی. صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے. میرے بھائیو توجہ کرنا, کسی مسجد کے امام نے نہیں, ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں, اللہ اکبر, ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں, بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں, اسے صحابہ کہتے ہیں. صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہے تو قبر میں رکھنے سے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے. دفن کرنے سے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو منہ کیسا ہے. جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا. اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا. اس وقت ہوا, دیکھنے والوں میں ہمت تھی, طاقت تھی. اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے. صحابہ نے پوچھا آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب دیا, فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ. جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا تو سچ بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں فرماتا. میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے.
وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا. تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا, تیرا باپ کرتا کیا تھا, کیا کرتا تھا تیرا باپ. تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا, لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, میرا باپ بے نمازی تھا. تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا, جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا, جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا, جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اللہ اکبر اللہ. ہنستے ہنستے کھلکھلاتے قہقہا لگاتے ہوئے, نمازوں کو چھوڑنے والوں, یہ کسی لیڈر کا, کسی خطیب کا قول نہیں, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے, پھنسی, تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے, جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے, سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ, لرز جاؤ. یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں. میرے بھائیوں, میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں, بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو. نکلو, دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے, دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے, دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے.